فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة آتية لا ريب فيها إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ مومن ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون ہے پکارو صرف اللہ کو، توحید فی الدعاء یا اخلاص فی الدعاء، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ تمہیں مانگنا ہے، پکارنا ہے تو صرف اللہ کو سے مانگو، اللہ کو پکارو، اپنی اطاعت اور اپنی زندگی کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ گویا کہ یہ شرط بھی ہے اس میں کہ جب تک تمہاری زندگی میں واقعتاً اللہ تعالیٰ تمہارے لین دین میں، تمہاری سیرت و کردار میں یہ دین جو ہے دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کی تعلیمات کی جھلک نظر نہیں آئے گی تو جسے آپ معیار مطلوب کہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ آیت نمبر 56 تک ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے تھے، اس میں خاص طور پر ایک آیت کا میں پھر دوبارہ حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ ہم تو لازماً مدد کرتے رہے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو اہل ایمان ہیں۔ یہ مدد کا وعدہ جو ہے صرف رسولوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جو بھی ان کے دست و بازو تھے، جو ان پر ایمان لائے تھے، والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اس دنیا میں بھی ہماری مدد پہنچتی رہی۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور وہ دن جس دن کے گواہ کھڑے کیے جائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ ایک گواہی تو ہر نبی اور رسول دے گا اپنی امت کے خلاف، اپنی قوم کے خلاف۔ امت بے ایمانہ وہ کہ جو اس پر ایمان لا چکی تھی، اس نبی رسول پر، اس کا معاملہ تو دوسرا ہے، لیکن جو جس قوم کی طرف انہیں بھیجا گیا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کیا بیتے کہ جس دن ہم ہر قوم میں سے اس کے نبی یا رسول کو بطور گواہ کھڑا کریں گے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تقریباً 1,24,000 کا مجمع موجود تھا، ان سے گواہی لی تھی، الا هل بلغت، کیا میں نے یہ بات اللہ کا کلام تک پہنچا دیا یا نہیں؟ اس میں کہیں کوئی کتمان حق کا مرتکب تو نہیں ہوا؟ اور پورے مجمع نے گواہی دی تھی، انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم گواہ دیتے ہیں، ہم گواہ ہیں اس بات پر۔ اسی طرح یہ گواہی جو ہے نبی اور رسول کو روز قیامت بھی دینی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ذکر تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، فاصبر، اے نبی آپ تو ڈٹے رہیے، جمے رہیے۔ یہ مکی صورت ہے، بڑی شدید مخالفت تھی۔ صرف معاملہ جو ہے وہ مخالفت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف نہیں، بلکہ جو آپ پر ایمان لا چکے تھے انہیں بھی تشدد اور تعذیب کی چکیوں سے گزارا جا رہا تھا۔ تو سب کے لیے یہ ہدایت ہے کہ صبر سے کام لو، جمے رہو۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ جو ہیں وہ سیرت کی زینت ہے، جب آپ یاسر کے گھرانے کے قریب سے گزرتے تھے، اصبروا یا آل یاسر، اے یاسر کے گھرانے والے صبر سے کام لو، جمے رہو، ڈٹے رہو، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، اللہ راضی ہوگا تم سے، اور اس کی رضا کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے کہ تمہاری اخروی زندگی سنور جائے گی، تمہیں جنت سے نوازے گا۔ آگے فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، اس زمین و آسمان کی تخلیق کہیں بڑھ کر ہے انسان کی تخلیق سے۔ یہ وسیع اور اس کائنات جس کے کسی ایک کنہ تک بھی ہم نہیں پہنچ سکے۔ ابھی تو یہ سمائے دنیا جو ہے، اس دنیا کا آسمان، وہ ہماری رسائی سے باہر ہے۔ کہاں 7 آسمانوں کا ذکر قرآن میں کتنے مقامات پر کیا، 7 سماوات، ہم نے 6 دنوں میں اس کائنات کی تکمیل کی ہے، اور وہ 7 آسمان اور زمین، بلکہ سورۃ طلاق کے جو آخری الفاظ ہیں
اس میں تو وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ الفاظ یہ ہیں کہ اسی طرح 7 آسمان ہیں تو اسی طرح زمینیں بھی ہیں۔ اب یہ ہمارے لیے تمام چیزیں جو ہے اس معنی میں ابھی بھی غیبی امور ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری اس زمین کے علاوہ بھی کہیں اور کوئی آبادی ہے یا نہیں، کوئی مخلوق بستی ہے یا نہیں۔ اخبارات میں آپ حضرات پڑھتے ہوں کہ اکثر و بیشتر اس قسم کی جو ہے نئی نئی باتیں تو آتی ہیں کہ مریخ کے اوپر بھی پانی کا سراغ مل گیا، اگر پانی ہے تو وہاں حیات بھی لازماً ہوگی، کوئی مخلوق ہوگی، اب انسانوں جیسی نہ ہو، کوئی حیوانات اور انسانوں کے مابین کی کوئی مخلوق ہو، اللہ اعلم، ہمیں نہیں معلوم۔ ہمیں تو اصل میں جسے ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے والد محترم، ہمیں تو ارد گرد کی جو خبریں ہیں وہ صرف ہمارے ایک معلوماتی ڈیٹا میں اضافے کا تو باعث بن سکتی ہے، لیکن اصل شے کیا ہے؟ کلہم آتی یوم القیامت فردا، تمہیں اپنا حساب دینا ہے، بقیہ اقوام کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور انفرادی حیثیت میں اپنی جواب دہی کرنی ہے۔ تو لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے اس علم سے نابلد ہے، انہیں یقین نہیں ہے۔ یہاں اصل میں چوٹ جو کی جا رہی ہے وہ ان کے اس زوم باطل کی ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہوں گے، ہمارا کوئی وجود بھی موجود نہیں ہوگا، کہیں زمین میں جذب ہو چکے، کوئی کیمیکل ریئیکشنز کے اندر ہمارے جو ایلیمنٹس ہیں وہ کہیں شامل ہو چکے، نئی شے وجود میں آ گئی، پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، ہمارے آباء و اجداد جنہیں گزرے جو ہے ہزاروں سال ہو چکے، انہیں دوبارہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی تھوڑی سی ایک توجہ دلائی گئی ہے، لَخْلُقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، اس زمین و آسمان، اس کائنات کی تخلیق کہیں بڑا کام تھا انسان کی تخلیق سے۔ اور تم یہ سمجھتے ہو شاید ہم انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، برابر نہیں ہوتے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو اندھا ہے، جس کے اندر قوت بینائی سرے سے موجود ہی نہیں ہے، دیکھ ہی نہیں پاتا، اور ایک وہ شخص کہ جو دیکھ رہا ہے، والبصیر، جسے اللہ نے آنکھیں دی ہیں۔ بصارت ظاہری تو ہر شخص کو اللہ تعالیٰ دیتا ہی ہے، لیکن بہرحال بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے وہ بصارت سلب کر لی جاتی ہے، بصیرت تو ہے نا۔ کتنے ہی اللہ والوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جنہیں پیدائشی طور پر ہی اللہ تعالیٰ نے قوت بصارت سے محروم رکھا، لیکن یہ کہ قرآن بھی انہوں نے حفظ کیا ہے، دین میں کہاں، جن کا جسے عام کہیے کہ ان تک پہنچنا تقریباً انسان جو ہے سمجھتا ہے کہ شاید مشکل ہے، اور ہم سے کہیں اگر یہ بصارت جو ہے ہماری سلب کر لی جائے تو کیا بیتے گی اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے موجود ہیں اور ایسی ایسی روشن مثالیں موجود ہیں دین کے اس وادی میں بہت آگے بڑھ کر کام کرنے والے۔ تو وما یستوی الاعمی والبصیر، یہ اندھا اور بینا، گویا کہ نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے۔ اصل میں یہ اسلوب جو ہے قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر ہے، دو چیزوں کو تقابل میں رکھا گیا۔ میں نے خاص طور پر چند آیات نوٹ کی تھی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 میں فرمایا گیا لا یستوی الخبیث والطیب، یہ بھی انسانی عقل کے بالکل قریب ہو کر بات کی جا رہی ہے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک شے ہے جو طیب ہے، جو پاک ہے، کیا وہ برابر ہو جائے گی نجس کے، ناپاک کے؟ لا یستوی الخبیث والطیب۔ اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 24 میں فرمایا گیا مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا۔ اللہ تعالیٰ دو فریقوں کی مثال دے رہا ہے، ایک فریق وہ ہے جو اعمیٰ بھی ہے، اصم بھی ہے، اندھا بھی ہے اور گونگا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، والبصیر والسمیع، اور دوسرا شخص وہ ہے جو دیکھ رہا ہے، جس کے پاس اللہ نے اسے قوت بصارت دی ہے، والسمیع، اور وہ سنتا بھی ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ مثل الفریقین کالاعمی والاصم، اندھا اور بہرا کیا برابر ہو جائے گا اس شخص کے؟ والسمیع والبصیر، دیکھنے والا اور سننے والا، هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟
اسی طرح فرمایا گیا سورہ رعد کی آیت نمبر 16 میں هل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ ایک شخص ہے جو اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے، یہ اندھیرے جو ہیں ظلمات جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اعمال کے اندھیرے بھی ہیں، عقائد اور نظریات کے اندھیرے بھی ہیں، اور ایک شخص وہ ہے کہ جو پوری بصیرت کے ساتھ ایک راہ مستقیم پر سیدھے رستے پر آگے چل رہا ہے۔ جیسے کہ فرمایا گیا نا کہ میں تو بلاتا ہوں رستے کی طرف جس پر علی وجہ البصیرت میں گامزن ہوں، چل رہا ہوں، علی بصیرت انا ومن اتبعنی۔ یہ صراط مستقیم تو وہ ہے جس کی بصیرت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح سورہ حشر کی وہ مشہور آیت لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، یہ جہنمی اور جنتی کیا برابر ہیں؟ ایک سیرت ایک کردار ہوتا ہے اس دنیا میں اس شخص کا جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، اسی پر ایمان و توکل کرتا ہے، اسی کی فرما برداری اور اسی کی غلامی اختیار کرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو شیطان کا پیروکار ہے، جو بالآخر جہنم کا نوالا بنے گا۔ تو لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، ہرگز برابر نہیں ہو سکتے جنت اور جہنم والے۔ اسی طرح سورہ زمر جو ہم نے پچھلی صورت مکمل کی تھی اس کے فرمایا گیا تھا آیت نمبر 29 میں بڑی خوبصورت مثال دی گئی، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے دو افراد کی، ایک تو وہ شخص ہے کہ جو کئی آقاؤں کے درمیان مشترک غلام ہے، کئی نے مل کر اس کو خرید لیا، اب ہر شخص کی اپنی چاہت ہے، اپنا اس کا من ہے جو اس کے آقا ہیں، اپنا حکم ہے، اپنی پرائرٹیز ہیں، اور ایک شخص وہ ہے کہ جو صرف ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا برابر ہوں گے دونوں؟ انسانی عقل اور منطق اس بات کا تقاضا کرتی ہے یہ ہرگز برابر نہیں ہے۔ ایک وہ شخص کہ جو کئی آقاؤں میں مشترک ہے، اس کے لیے تو پوری زندگی سہانے روح بن جائے گی۔ ایک آقا کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا تو دوسرا ناراض ہو جائے گا، دوسرے کی بات سنے گا تو تیسرا آواز لگا دے گا، اور ایک وہ ہے کہ جس کا ایک ہی آقا ہے۔ یہاں بھی اصل میں توجہ کس طرح دلائی گئی، ایک تمہارے سینکڑوں دیویاں اور دیوتا ہیں، اور ایک صرف وہ ہے کہ جو خدا واحد کا پرستار ہے، اسی کو اپنا رب ماننے والا ہے۔ تو حل یستویان مسئلہ، کیا یہ دونوں مثالیں برابر ہیں؟ اسی طرح پھر سورہ فاطر کی آیت نمبر 20 اور 21 میں پھر دوبارہ ان کو لیا گیا، وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، تین مثالیں دی گئی۔ کبھی برابر نہیں ہوتا وہ شخص کے جو دیکھنے والا ہے، کیا مساوی ہوگا اس شخص کی جو نابینا ہے، ولا الظلمات ولا النور، اور نہ ہی اندھیرے برابر ہوتے ہیں روشنیوں کی، شرک کے اندھیرے اور توحید کی روشنی، اس کو بھی ذہن میں رکھیے، ولا الظل ولا الحرور، اور نہ ہی ٹھنڈک جو ہے وہ کبھی مساوی سمجھی گئی نہ سمجھی جائے گی گرمی کے، تپش کے، یہ دونوں الگ ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے انسانوں کا بھی ہے، اس دنیا میں بھی جو اپنے رب پر ایمان رکھنے والے ہیں، اس کی فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، ایسے لوگوں پر تو اللہ تعالیٰ اسی حیات دنیاوی میں فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، ان کی تثبیت قلبی کے لیے، ان کے دلی اطمینان کے لیے۔ تو ما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، یہ تین چیزیں جو ہے ایک دوسرے کے مقابل رکھتی گئی۔ تو یہاں فرمایا گیا وما یستوی الاعمی والبصیر والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور برابر نہیں ہوں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرنے والے ہیں ان لوگوں کے کہ جو بدکار ہیں، مسیء، گناہ گار ہیں، فاسق و فاجر ہیں، ہرگز برابر نہیں۔ اس دنیا میں تو ممکن ہے انسان بالکل برعکس معاملہ اس کے مشاہدے میں آئے، جو بھی اللہ کے باغی ہیں، سرکش ہیں، فاسق و فاجر ہیں، شاید اس دنیا کی ساری معلوم ہوتا ہے کہ نعمتیں اور آسائشیں اور سہولتیں انہی کو حاصل ہیں، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے تو قید خانہ ہے،
جگہ جگہ پابندیاں ہیں، جا بجا رکاوٹیں ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھنا، یہ حدود اللہ اس کو پامال نہیں کرنا، اس دائرے کے اندر رہنا ہے، یہ پابندیاں ہیں نا، وہی پابندیاں جو کسی جیل میں کسی جو بھی اس کا قیدی ہے اس کے اوپر ہوتی ہے۔ الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومن کے لیے تو ایک قید خانے کی مانند ہے، لیکن یہ کہ اسی کے اندر جو اہل ایمان ہیں، جو اہل تقویٰ ہیں، انہیں جو ایک راحت ملتی ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نام لیوا تھے، آپ کے دست و بازو تھے۔ ایک موقع پر کہیں وہ جب ایک کفار کے ہتھے چڑھ گئے تھے تو انہوں نے جو تاک کر نیزہ مارا تھا سینے میں، تو ان کی زبان سے الفاظ کیا نکلے تھے؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کسی دیکھنے والے کے نزدیک تو یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ عمل ہوگا نا، لیکن جو اس میں سے گزر رہا ہے اس کی کیفیت کیا ہے، جس کی زبان سے یہ الفاظ آ رہے ہیں۔ اور اسی موقع پر حضرت خبیب سے یہ بھی کہا گیا تھا، اس وقت تو تم چاہتے ہوگے کہ تمہاری جگہ محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر ہے ہر شخص کے نزدیک اپنی جان سے بڑھ کر تو عزیز کوئی شے نہیں۔ اب جو تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری ہم تکہ بوٹی کریں گے، تم بڑے عرصے بعد ہمارے ہاتھ لگے ہو، تو اس پر جواب دیا تھا حضرت خبیب نے رضی اللہ تعالی عنہ، میری جان لے لو، مجھ جیسے 100 کی جان لے لو، میں نہیں چاہوں گا کہ حضور کو کوئی ایک کانٹا بھی چبھے۔ یہ معیار فرق ہو گیا۔ تو فزت ورب الکعبہ، جو اس آزمائش سے گزر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک سکون اور اطمینان عطا فرمایا، وہ کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا رب الکعبہ کی قسم۔ تو برابر نہیں ہو سکتے الذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرنے والے ہیں برابر نہیں ہو سکتے بدکاروں اور فاسقوں کے۔ قلیلا ما تتذکرون، لیکن بہت ہی کم نصیحت ہے جو تم حاصل کرتے ہو۔ ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا، یقیناً الساعہ وہ قیامت جسے ہم قیامت کے نام سے جانتے ہیں، الساعہ اصل میں وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ سور میں، حضرت اسرافیل سور میں پھونک ماریں گے اللہ کے حکم سے، الساعہ تو وہ ہے۔ اور اس کے بعد قیامت کیا ہے؟ قیام کھڑے ہونے کا دن، گویا کہ جب دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو تمام جو بھی مردہ اس زمین میں دفن ہیں، حضرت آدم سے لے کر آج تک کے تمام کو زندہ کر کے نکال لیا جائے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی، آخرت۔ ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا، قیامت تو آ کر ہی رہے گی، آنے والی ہے، وہ شدنی ہے، وہ تو ہونی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات پر یقین نہیں رکھتی۔ یہ یقین نہ رکھنے والا معاملہ صرف مشرکوں کا یا کافروں، یہودیوں اور عیسائیوں کا نہیں ہے، خود مسلمانوں کا، کہ اگر یقین ہو مرنے کے بعد کے محاسبے کا تو کیسے ممکن ہے کوئی شخص جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی بغاوت و سرکشی کا ارتکاب کرے؟ کیسے ممکن ہے؟ اگر معاملہ ایسا ہے کہ اس کی زندگی ان تمام نجاستوں سے بھری ہوئی ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ کہ یقین نہیں ہے، دل کا یقین حاصل نہیں۔ جو بہت خوبصورت مثال دیا کرتے تھے والد محترم کہ اگر کہیں آگ کا الاؤ روشن ہے تو ممکن نہیں ہے کہ اس کی تمازت ماحول میں سرایت نہ کرے۔ اسی طرح اگر ایمان انسان کے اندر گہرا اترا ہوا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ انسان کے اعمال اس رنگ میں رنگے ہوئے نہ ہوں جو ایمان کا رنگ ہے، جو تقویٰ کا رنگ ہے۔ تو ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن لوگوں کی اکثریت یقین نہیں رکھتی، بعث بعد الموت پر یقین نہیں ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، مسلمانوں کا اگر معاملہ ہے تو ایک عقیدہ اور ڈوگما تو ہے، وہ مجھے بھی حاصل ہے، آپ کو بھی حاصل ہے، لیکن یہ کہ آیا واقعتاً یقین ہے اس بات پر؟ بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر معمول تھا، صبح جب ملاقات ہوتی تھی فجر کے بعد کسی سے سوال کر لیا آج تمہاری رات کیسی گزری، آج تمہاری صبح کیسے ہوئی۔ تو اسی طرح ایک موقع پر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھے ہوئے تھے، ان سے سوال کیا کیف اصبحت یا علی، کہ آج جو تمہاری صبح آنکھ کھلی، جو تم نے صبح کی، تو کیا کیفیت تھی تمہاری، کہ اگر الفاظ میں بیان کر سکتے ہو تو۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اصبحت مؤمنا صادقا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں نے آج مومن صادق کی صبح کی۔ اب یہ مومن صادق جو ہے وہ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان دل میں گہرا اترا ہوا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اس ایمان کی صفت کیا ہے، مؤمنا صادقا؟ تو اس پر حضرت علی نے فرمایا کأنی انظر الی النار وکأنی انظر الی الجنہ، مجھے اس درجے یقین تھا جنت اور جہنم پر، گویا کہ میں اپنی اس آنکھ سے جنت کو بھی دیکھ رہا ہوں اور جہنم کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ یقین کی کیفیت ہے۔ تو اصبحت مؤمنا صادقا یا رسول اللہ۔ تو ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس پر ایمان نہیں رکھتی، بے معنی یقین نہیں ہے انہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارا رب تو یہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، صرف مجھے پکارو۔ چند احادیث میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی، ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ استجب لکم، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ استجابت قبول کرنا بھی مراد ہے، سننا بھی مراد ہے، جواب دینا بھی مراد ہے۔ جس طرح ہدایت کے 3 درجے نا، اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کے معنی کیا ہے کہ ہماری رہنمائی فرما دے ہدایت کے رستے کی طرف، یہ پہلا درجہ ہے۔ ہمیں چلا دے ہدایت کے رستے پر، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور اس ہدایت کے رستے پر چلاتے ہوئے ہمیں ہماری منزل مقصود تک پہنچا دے، اپنی رضا اور جنت، یہ آخری درجہ ہے۔ تو اسی طرح استجابت ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تیرے رب کا تو یہ فرمان ہے کہ مجھے پکارو، میں لازماً تمہاری پکار سنوں گا، اس کا جواب دوں گا، اسے قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یقیناً وہ لوگ جو میری بندگی اور عبادت سے استکبار اختیار کرتے ہیں۔ بہت اہم بات ہے، بات دعا کی گئی لیکن آگے الفاظ کیا آ گئے؟ عبادت کے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ تو پھر لازماً داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل خوار ہو کر۔ اب یہ آیہ مبارکہ ہمارے لیے بہت بڑی نوید ہے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی وہ آیت جو ہم نے پڑھی تھی غالباً پچھلی صورت میں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی تھی کہ حضور نے فرمایا دنیا میں جو کچھ بھی ہے تمام خزانے بھی مجھے دے دیے جائیں اور اس کے مقابلے میں یہ آیت جو مجھے دی گئی ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقینا اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بھی معاف فرمانے والا ہے۔ اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کا ہم نے تفصیلی، بلکہ اگلی ہی آیت کے اندر 3 شرطیں تو موجود تھیں۔ تو اسی اعتبار سے یہ آیہ مبارکہ بھی بہت بڑی بلیسنگ ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقین دلایا گیا ہے کہ میں تمہاری دعا سنتا ہوں، اسے قبول کرتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ سورہ فاتحہ جن حضرات نے بھی ڈاکٹر صاحب کی زبانی سنی ہوگی یا مطالعہ کیا ہوگا تو وہاں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ حدیث قدسی کے الفاظ کیا تھے؟ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اور اس کے بعد پوری حدیث جو حدیث قدسی ہے، اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، جیسے ہی بندہ اپنی زبان سے کہتا ہے کل حمد کل شکر اللہ کے لیے، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جواباً ارشاد فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے اس بندے نے میری حمد کی۔ اسی طرح اگلی آیت ہے، جیسے ہی وہ الفاظ زبان سے نکلے اللہ کی طرف سے فوراً جواب آیا۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر۔ تو یہ معاملہ صرف یک طرفہ نہیں ہے بلکہ 2 طرفہ معاملہ ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، بڑی سیدھی سی بات ہے۔ تو وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہاں سب سے پہلی بات تو نوٹ کیجئے، دعا اور عبادت اسی ایک آیت میں دونوں موجود۔ دعا صرف مجھ سے کرو، پکارو صرف مجھے،
اب حالانکہ آگے یہ ہو سکتا تھا ان الذین یستکبرون عن عبادتی کی بجائے عن دعا، جو لوگ دعا سے استکبار کرتے نہیں، عبادت کا لفظ لے کر آئے. اور یہ وہ بات ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل فرما دی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا اصل میں عبادت کا جوہر ہے. جو شخص بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو اس نے اپنی زبان سے دعا کی اللہ نے اس کو سنا. یقین ہونا چاہیے نا. السمیع العلیم تو وہ ذات ہے، وہ صرف تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو نہیں سنتی بلکہ تمہارے دل میں جو خیالات ہیں اس کو بھی پڑھ لیتی ہے، اسے معلوم ہے. تو سب سے پہلے تو یہ یقین اور یہ ایمان کہ جو میں نے اللہ سے مانگا وہ اللہ نے سنا ہے. اور اس کے بعد دوسرا درجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے. بظاہر جو بھی اسباب ہیں اس کے پیمانے پر وہ شے ہوتی نظر نہیں آ رہی، لیکن اللہ کیا اختیار ہے وہ ہو جائے گی. دعا تو انسان اسی وقت مانگتا ہے نا. اپنے بس پڑتے جو کچھ بھی کر لے گا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر بات نہ بنے تو گھٹنے ٹکے گا کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. السعی منا والاتمام من اللہ. تو الدعاء مخ العبادت، دعا اصل میں عبادت کا جوہر ہے، مغز ہے. اسی طرح حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، یہ مسند احمد میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، نسائی میں موجود ہے، بالکل یہی الفاظ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے. وہاں کہا گیا تھا دعا اصل میں عبادت کا جوہر ہے، ایسنس ہے، ملخص ہے. اور یہاں اسی کی تعبیر کی گئی الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل میں عبادت ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ دعا مانگتے ہوئے انسان اللہ کو علی کل شیء قدیر سمجھتا ہے، سمیع علیم سمجھتا ہے. اس نے میری بات سنی ہے، اس تک پہنچی ہے، پھر وہ اس پر قادر ہے کہ میری اس بات کو جو میں نے اس سے دعا کی ہے اس کو قبول فرما لے، اس کو بیان ہی پورا کر دے. اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ اللہ کے قضاء، اللہ کے فیصلے کو رد نہیں کرتی کوئی شے مگر دعا. اللہ کا فیصلہ ہے نا، جیسا کہ ہم وہ دعائے قنوت کے اندر بھی ہیں فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، کہ پروردگار فیصلے کا اختیار تو تیرے پاس ہے، تجھ پر کسی اور کا فیصلہ جو ہے مسلط نہیں ہو سکتا. تو یہاں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو بھی بدل دیتا ہے دعا کے نتیجے میں. فیصلہ کس کا؟ اللہ کا. لیکن بندہ اگر گر گڑا کر اللہ سے دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو بدل دیتا ہے. اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، اور یہ مسند احمد میں موجود ہے، اس کا صرف ترجمہ میں رکھ رہا ہوں، طویل ہے، جس میں حضور نے فرمایا جب بھی کوئی مسلمان اللہ سے کوئی دعا مانگتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، بشرطے کہ اس کی یہ دعا یا اس کی یہ پکار کسی گناہ کے لیے یا قطع رحمی کے ذیل میں نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ اسے 3 صورتوں میں استجابت عطا فرماتا ہے. تینوں میں سے کوئی شکل ہوگی. نمبر 1 یہ کہ جو کی تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول فرما لے. یہ تو گویا کہ بندے کے لیے بھی جسے آپ کہیے نورن علی نور ہو گیا. جو دعا اس نے اپنے رب سے کی تھی اللہ نے اسے قبول فرما لی. کتنی ہی مثالیں آپ کی زندگی میں بھی ایسی ہوں گی کہ آپ نے دعا کی ہے صدق دل سے، گڑگڑاتے ہوئے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے جو کی تو قبول فرما لی. بظاہر اسباب اس کی پورا ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا، اللہ نے پوری کر دی. دوسری شکل کیا ہے استجابت کی؟ وہ یہ ہے کہ اسے توشہ آخرت بنا دے اس کے لیے، اس لیے کہ الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ.
جب دعا اصل میں عبادت کا جوہر ہے، اصل عبادت دعا ہے، تو دعا بھی تو عبادت ہوئی نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بطور عبادت قبول فرما کے تمہارے لیے توشہ آخرت بنا دے گا۔ دوسری شکل۔ اب تیسری شکل ایک اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے نتیجے میں جو شے تم نے مانگی وہ تو تمہیں نہیں دی، لیکن تم پر سے کسی بڑی مصیبت کو ٹال دیا، کوئی ناگہانی کوئی حادثہ تھا یا کوئی بیماری تھی یا کوئی ایک بہت بڑی کوئی ایک مصیبت تھی، اس کو تم سے ٹال دیا۔ یہ بھی گویا کہ اسی دعا کی قبولیت استجابت کی ایک ڈائمنشن ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری مستجاب دعا تو اللہ کی ذات ہے نا۔ تو یہ تین صورتیں اس حدیث میں جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے، اور مسند احمد میں موجود ہے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راوی ہیں اور مسلم کی حدیث موجود ہے، جب بھی کوئی بندہ اللہ سے دعا مانگے بشرطے کہ وہ کسی گناہ کے ذیل میں نہ ہو، لیکن انسان اگر فرض کیجئے کہ دعا کرے فلاں شخص کے اوپر جو ہے وہ بربادی لے آ، فلاں کو تباہ و برباد کر دے، یہ بد دعا ہوئی نا۔ یا یہ کہ جس میں کوئی قطع رحمی کا معاملہ ہو، بد دعا کی جا رہی ہو اپنے ان رشتہ داروں کے حوالے سے جن کے ساتھ آپ کا ایک خونی رشتہ ہے۔ قطع رحمی یہاں بھی وہی شرط ہے جو پہلی حدیث میں شرط تھی، بشرطے کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی پر جو ہے وہ مبنی نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر کا معاملہ تو یہی ہے کہ دعا مانگنے کے بعد گویا کہ اب اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں کہ دعا بعین ہی قبول ہونی چاہیے، اور اگر قبول نہ ہو تو انسان کے اندر ایک جو ہے وہ بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، جلد بازی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس حدیث میں حضور نے فرمایا اسے چاہیے کہ جلد بازی سے کام نہ لے، عجلت سے کام نہ لے۔ تو صحابہ میں سے کسی نے سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بندے کی طرف سے جلد بازی کیا ہے؟ تو اس کی تفسیر پھر حضور نے فرمائی کہ جلد بازی یہ ہے کہ وہ دعا مانگنے کے بعد بار بار ریپیٹڈلی کہے کہ میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، میری دعا تو اللہ سنتا ہی نہیں، اور نتیجتاً وہ دعا مانگنا چھوڑ دے۔ یہ تو گویا کہ بالکل آخری بات ہو گئی نا، فقط ضل ضلالا بعیدا جو کہتے ہیں، بڑی دور کی بات۔ اسی بنیاد پر گویا کہ اس کے اندر جسے آپ کہیے کوئی جوش انتقام ہے، کیا ہے آئندہ سے میں تو اللہ کو پکاروں گا ہی نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ ہے کسی شخص کا دعا مانگنا اور اس میں جلد بازی سے کام لینا، اور جلد بازی کی تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی کہ وہ بار بار یہ کہے کہ میں اتنی دعائیں مانگ چکا میری دعا قبول نہیں ہوتی، اور نتیجتاً اللہ سے دعا کرنا ہی چھوڑ دے۔ اس کے بعد آخری حدیث جو میں نے نوٹ کی تھی وہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا جب بھی تم میں سے کسی شخص کو اپنی کوئی حاجت چاہیے یا حاجت اسے لاحق ہے تو صرف اللہ سے مانگے، حتیٰ کہ اگر اسے اپنے جوتے باندھنے کا تسمہ بھی چاہیے تو اللہ سے مانگے۔ یہ بالکل آخری بات ہو سکتی ہے۔ حالانکہ آپ اس کے اوپر اگر قیاس کریں گے کہ کسی شخص کو اگر تسمہ مانگنا ہے تو اللہ سے دو، یا اللہ مجھے اپنے بوٹ کا ایک تسمہ جو ہے وہ عطا فرما دے، بظاہر محسوس ہوتا ہے، لیکن حضور نے اس درجے تاکید فرمائی۔ یا ایک درجے میں تو اس کی بھی نفی آ گئی کہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنا، اس کی بھی نفی آ گئی، اور دوسری طرف یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کو گویا کہ علی کل شیء قدیر سمجھو کہ اللہ کسی ذریعے سے تمہاری اس دعا کو یا اس حاجت کو پورا فرما دے گا۔ جوتے باندھنے کا تسمہ بھی اگر تمہیں چاہیے تو اللہ سے مانگو۔ اور پھر پڑھ لیجیے اس آیت کو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اب یہ استکبار عن العبادہ ہے، اللہ کی بندگی سے نکل جانا، اور انسان کے اندر ایک استکبار اور کبر کا پیدا ہو جانا۔ اور بات بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کا حکم اگر آپ اپنے پاؤں تلے روند رہے ہیں تو اس سے بڑا تکبر اور کیا ہوگا؟ اپنے خالق اور اپنے مالک جو آپ کی ہر ضرورت پوری کر رہا ہے، کتنے بڑے بڑے احسانات ہیں اس کے کہ آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ آپ جو ہے اس کا حکم پاؤں تلے روند رہے ہیں، پس پش ڈال رہے ہیں، یہ ہے استکبار۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔
اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ نے تمہارے لیے رات بنائی ہے تاکہ تم اس میں سکون اور چین حاصل کر سکو، والنہار مبصرا، اور دن اللہ نے بنایا ہے روشن۔ یہاں تو نہیں ہے لیکن یہ کہ اور مقامات پر اس کی تفسیر لتبتغوا، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کر سکو۔ دن کو روشن اس لیے بنایا ہے، کوئی شخص دیہڑی دار ہے کہیں کسی کارخانے میں کام کر رہا ہے تو روشنی ہوگی تو کوئی کام کرے گا نہ، گھٹاٹو اندھیرے میں بھی آرٹیفیشل لائٹس تو اس وقت نہیں تھی جب قرآن نازل ہوا۔ اگر کوئی روشنی ہوتی بھی ہوگی تو موم بتی ہے یا دیا ہے یا چراغ ہے، یا اس سے زیادہ اگر کوئی 14ویں کا چاند حاصل ہو گیا تو پورا علاقہ منور ہو گیا، اس کے علاوہ تو کوئی اور کانسیپٹ نہیں تھا۔ تو دن کو روشن بنایا۔ اب یہ رات اور دن کا جو الٹ پھیر ہے اس کو بھی قرآن نے اتنے مقامات پر بار بار بیان کیا گیا کہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ہمارے نزدیک تو یہ ہے نا کہ سورج طلوع ہو گیا، پورا دن گزارا، غروب ہو گیا، رات شروع ہو گئی، لیکن یہ کہ اس کے پیچھے کیا جو یہ کائناتی نظام جو اللہ نے بنایا ہے، جس میں زمین کی بھی اپنی ایک حرکت ہے، پھر سورج کی بھی اپنی ایک حرکت ہے، پھر یہ دونوں گھوم بھی رہے ہیں، اور اس میں اس درجے دوام ہے، اس درجے مداومت ہے کہ لاکھوں کروڑوں سال پیچھے نکل جائیں، یہ دن اور رات کا یہی نظام ہے جو چل رہا، جو اللہ نے قائم فرما دیا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو۔ اور اب ہماری ماڈرن سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ رات کے اوقات میں جو آپ آرام کرتے ہیں، جس طرح آپ کی باڈی ری بلٹ ہو جاتی ہے اثر نو 0 میٹر۔ اور اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے کہ آپ نے دن بھر محنت کی ہے لدو اونٹ کی طرح، اور رات کو بالکل تھکے ہارے جو ہیں، گویا کہ اب کوئی قوت اور توانائی جسم میں موجود ہی نہیں، ڈھیر ہو گئے بستر کے اوپر، سو گئے، صبح اٹھیں گے تو وہ تمام توانائی پھر دوبارہ آپ کے اندر موجود ہے، اثر نو آپ اپنے دن کا آغاز کریں گے۔ پھر وہی تیشہ ہاتھ میں ہے، تھوڑا ہاتھ میں ہے، کوئی اینٹوں ٹوٹ رہا ہے، کوئی تیشہ سے جو ہے وہ پہاڑ کے پتھر کاٹ رہا ہے، سارا دن پھر وہی محنت کر رہا ہے۔ پھر ہمارے جسمانی جو ہارمونز ہیں، کون سا ہارمون کس وقت ایکٹیویٹ ہوتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے سے غدود اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے، پائنیل گلینڈ ہے، اسی طرح جو پیچوٹری گلینڈ ہے، اور رات کے ساتھ اس کا کیا نظام ہے، کون کون سے ہارمونز ہیں کہ جو اس وقت پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ تو جیسے جیسے ہمارا علم اور ہماری سائنس آگے بڑھ رہی ہے تو یہ چیزیں ہم پر منکشف ہو رہی ہیں۔ واٹس ایپ کے ذریعے آپ نے بارہا دیکھا ہوگا اس قسم کے حقائق جو آتے، چشم کشا کہ فلاں وقت میں جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور اس وقت وہ جو ہے سیروٹونین ایک ہارمون ہے وہ خون کے اندر ہو جاتا ہے، اس وقت کو اگر آپ سو کر اور لیٹ کر یا یہ کہ غلط کاموں کے اندر گزار دیں گے تو اس کے 100 اثرات ہیں۔ ساری چیزیں آج ہمارے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز کی صورت میں موجود ہیں، لیکن ایک ظاہری معاملہ جو اس کا ہے لتسکنوا فیہا، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو، اپنی کھوئی ہوئی توانائیوں کو دوبارہ مجتمع کر سکو۔ والنہار مبصرا، اور دن اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ روشن ہے۔ اب یہ دن اور رات کا الٹ پھیر ہے، جس کے لیے بڑی خوبصورت دلیل تھی، میں نے وہ آیت خاص طور پر نوٹ کر لی تھی، سورہ قصص کی آیت نمبر 71 اور 72۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ۔ کبھی تم نے غور کیا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اگر اس تمہاری زمین پر رات ہی رات کو مسلط کر لیتا، سورج کو حکم دے دیتا کہ وہ رک جائے، زمین کی حرکت بھی روک دیتا، اور اب ایک رات وہ ہے جو جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، سرمدا الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے اب رات ہی رات میں ہے، یا ایک اس کے بالکل اپوزٹ دن ہی دن ہے، سورج کی تپش ہے، اس میں نہ کوئی کمی ہو رہی ہے، نہ وہ ڈھل رہا ہے، نہ غروب ہو رہا ہے۔ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا، یہ نظام کس نے بنایا، کس کے حکم سے یہ چل رہا ہے سارا معاملہ۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ۔ اے نبی ان سے کہیے کہ ابھی تم نے غور کیا اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے تم پر رات کو مسلط کر دیتا تو کون ہوتا جو تمہارے لیے دن کی روشنی برآمد کرتا۔ آیت نمبر 71 اور 72 میں بالکل ایک دوسری بات،
قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، اور اللہ تعالیٰ اگر دن ہی کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتا کہ قیامت تک کا ایک طویل دن ہے، سورج آگ برسا رہا ہے، تو کون ہوتا کہ جو تمہارے لیے رات کا سکون لے کر آتا؟ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے کتنی بڑی نشانی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اور فکر کرنے والے اور ہوش مند لوگوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ تو اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا فضل والا ہے اپنے بندوں کے حق میں۔ یہ اس کی رحمت ہی کا مظہر ہے نا، ہواؤں کا چلنا ہے، بارش کا برسنا ہے، زمین کے اندر قوت نمو رکھتی ہے کہ ایک آپ نے چھوٹا سا بیج ڈالا اور اس کے بعد جو آپ نے اس سے حاصل کیا، کبھی یہ پھل کھاتے ہوئے انسان کو خیال آتا ہے کہ ایک انار کا دانہ ہے اور اس کا ایک بیج ہے چھوٹا سا، اسی کے ذریعے ایک درخت پیدا ہوا، اور اس درخت سے جو انار ہیں، اب تو چونکہ ہمارے ہاں فرٹیلائزرز وغیرہ، اب اس کے اندر بھی بہت ہی قوت نمو جو ہے زمین کی، اس میں بھی اضافہ ہو گیا، تو لد جاتے ہیں درخت کے، ان پھلوں کی وجہ سے جھک گئے، لا تعداد اس کا پھل پیدا ہو رہا ہے، اور ہر پھل کے اندر لا تعداد وہی بیج موجود ہیں جن میں سے ایک بیج کے ذریعے وہ پورا درخت وجود میں آیا تھا، ایک ہی بیج تھا، کیا حیثیت ہے اس کی؟ تو ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقینا اللہ تعالیٰ بندوں کے حق میں بڑا فضل، اللہ کی رحمت کے یہ مظہر ہیں، اللہ کے فضل کے مظہر ہیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ کی شکر گزار نہیں ہے۔ یہ سب کچھ اپنے رب کا دیا ہوا استعمال کرتے ہیں، بے محابہ استعمال کرتے ہیں، اور پھر ناشکری کرتے ہیں۔ جو بہترین تمثیل دی گئی ہے ناشکری کے حوالے سے، وہ سورۃ العادیات آپ میں سے سب لوگوں کو یاد ہوگی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ یہ گھوڑوں کے خالق تم نہیں ہو، تم نے ان کی تخلیق نہیں کی، تم تو صرف ان کے لیے کوئی چارہ یا کوئی پانی وانی کا کوئی بندوبست کر دیتے ہو، لیکن وہ تمہارے اتنے وفادار ہیں کہ تمہیں اپنے پیٹھ پر سوار کر کے دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ سوار تو بعد میں شہید ہوگا، پہلے تو گھوڑا جو ہے اس کے اوپر آئے گا نا تیر، لیکن اسے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، گھس جاتا ہے دشمن کی صفوں کے اندر، اپنے ٹاپ جو ہے زمین پر مارتا ہے تو چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں، اپنے پیٹھ پر سوار جو مالک ہے اس کے چشم و ابرو کے اشارے کا منتظر۔ پہلی 5 آیات تو اسی پر ہیں، اور نتیجہ کیا نکالا گیا؟ ان الانسان لربہ لکنود، اصل میں انسان ہے جو سب سے بڑھ کر ناشکر ہے اپنے رب کا۔ اس کو تو ہم نے عقل بھی دی تھی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی دی تھی، گھوڑے کو کوئی بصیرت تو نہیں دی نا، انسان کو بصیرت بھی دی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اپنے رب کی ناشکری کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر ظلم اور کوئی نہیں ہے۔ تو بڑی ہی جسے آپ کہیے کہ اللہ کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، دن اور رات کا جو الٹ پھیر کا نظام ہے، اور اللہ کے کتنی رحمت ہے انسانوں کے لیے، لیکن انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ اللہ کی شکر گزار نہیں ہے، لا یشکرون۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہ ہے تعارف تمہارے رب کا، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، دن اور رات کا نظام بنایا، کیسے بڑے بڑے احسانات اور انعامات ہیں جو تمہاری اپنی ذات پر ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، خالق کل شیء، جو ہر شے کا پیدا کرنے والا، جو بھی مخلوق ہے، جو شے بھی تمہیں نظر آ رہی ہے تمہارے رب نے پیدا کی، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی شریک نہیں ہے اس کا، کوئی ساجی نہیں۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو یہ کہاں سے بچلائے جا رہے ہو؟ یہ کون سا شیطان ہے جس نے تمہیں اپنے پیچھے لگا لیا؟ ہم نے تمہیں سماعت بھی دی تھی، بصارت بھی دی تھی، جیسے کہ میں نے عرض کیا، بصارت نہیں بصیرت بھی دی، اور سماعت بھی وہ نہیں جو صرف حیوانوں کا سننے والی سماعت ہو، بلکہ کسی حق بات کو پہچان جانے والی سماعت دی،
حق بات آپ کے کان تک پہنچی، آپ کے دل نے بات جو ہے تسلیم کی کہ بات صحیح ہے، بات حق ہے۔ حیوانوں کے اندر تو یہ عنصر نہیں ہے، نہ بصیرت ہے، نہ سماعت کا وہ حق بات کو سننا۔ ٹھیک ہے وہ سن لے گا، مالک کے اشارے کا منتظر ہے، بعض اوقات صرف ایک اشارے ہی کے ذریعے جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے مالک کیا چاہتا ہے۔ تو فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو کہاں سے مچلائے جا رہے ہو، کہاں سے لوٹائے جا رہے ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیطانی قوت اس درجے پورٹنٹ ہے کہ ہم نے تمہیں یہ استعداد دی ہے کہ اپنے رب کو، اپنے خالق اور مالک کو پہچان سکو، لیکن اس کے باوجود بگ ٹوٹ تم اس کے پیچھے لگے ہوئے۔ یہ دنیا کی رونق، یہاں کی زینت، یہاں کا روپیہ پیسہ، مال و اسباب، سب سے بڑے شیطانی ہتھ کنڈے تو یہی ہے نا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہے اصل میں سب سے بڑا امتحان، سب سے بڑی آزمائش، فتنہ۔ تو ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا اللہ جو تمہارا رب ہے، خالق کل شیء، جو ہر شے کا خالق ہے، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو کہاں سے بچلائے جا رہے ہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔